دہشت گردی ہے اس میں پنجاب حکومت ملوث ہے، یہ دہشت گردی پنجاب حکومت نے کی ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں سے جب تزیت کرنے ان کے گھروں میں گئے تو باقاعدہ ان کو جا کے کہا کہ جی اس دہشت گردی میں جو ہے وہ پنجاب حکومت ملوث ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے محلے یا آپ کے شہر میں کسی کا بھائی، کسی کا پیارا یا کسی کمیونٹی کے 10 20 50 آدمی جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اور میں جا کے ان سے کہوں کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بدامی صاحب جو ہے نا یہ ذمہ دار ہیں، تو کیا یہ سیاست ہے یا کیا یہ سیاسی بیان ہے یا یہ صرف بیان کی حد تک لیکن بات اگر ہے؟ آپ یہ کہیں کہ گورنر پنجاب صاحب نے آئی ایس او سے اور پتہ نہیں سنی تحریک سے اور سنی اتحاد کونسل سے میٹنگز کی ہیں، ان کو بالکل کی ہیں، بالکل کی ہیں، جو اس کی تردید نہیں کر سکتے، اور کیا کہا ہے ان کو ترغیب دی ہے دہشت گردی؟ بالکل ان کو ترغیب یہ دی ہے کہ آپ کے یہ تمام تر جو آپ کو نقصان پہنچا ہے اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے اور مجھے نامینیٹ کیا ہے ذاتی طور پہ۔ ان کا یعنی ان کو دہشت گردی کی ترغیب دینا اور آپ پر شک ظاہر کرنا تو الگ الگ چیز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کی بات یہ ہے ان کو پیسے دیے، ان تنظیموں کو پیسے دیے گورنر صاحب نے؟ جب آپ ایک یعنی فریق کو جب آپ سپورٹ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ جناب آپ کے نقصان کے ذمہ دار یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان کو فنڈنگ کا لالچ بھی دیں، آپ ان کو باقی ساری چیزیں بھی فنڈ دیے گورنر صاحب نے ان تنظیموں کو؟ جی بالکل، ہماری اطلاع یہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں ملوث ہے اور اس میں جو اور وہ ان تنظیموں سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کچھ حملے کر دیں؟ وزیر اعلیٰ اس پہ کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ فنڈنگ کی آپ سن لیں، یہ بابر اعوان صاحب جو ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پچھلے کوئی 3-4 ماہ ہوئے ہیں یہ کروڑوں روپیہ لے کے اور جہاز لے کے پورے پنجاب میں گھومتے پھرے ہیں اور لوگوں کو پیسے بانٹتے پھرے۔ یہ فنڈ تو ان کے پاس ہیں اس کام کے لیے، یہ سرکاری پیسہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب لوگوں کے لیے کسی جائز جگہ پہ تو خرچ ہی نہیں کرتے، یہی کام کرتے ہیں کہ یہ ان کا یعنی کوشش یہ ہے کہ پنجاب جو ہے اس کا جو امن و امان ہے وہ خراب ہو، PMLN جو ہے اس کو نقصان پہنچے۔ آخری مجھے بتا دیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ثابت کرنے کہ ہم نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی ہے، ثابت کرنے سے آپ کریں ثابت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شمسام بخاری صاحب جو ہیں جی ان کا میں کتنی بار ثابت کروں کہ وہ جو ہے وہ اپنا گورنر ہاؤس میں آتے ہیں جاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، ان کا میں کتنی بار ثابت کروں کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرنے پہ آئیں تو بالکل ثابت کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے یہ باتیں پبلکلی میڈیا کے سامنے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر یہ کی ہیں تو کیا یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے؟ اور آپ ان کو نظر بند کر دیں گے محرم الحرام میں؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو وہ دو جو دوسرے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور ان کو جو ہے محرم الحرام میں اگر ہم نے پنجاب میں جو ہے کون سے دو دوسرے؟ بابر اعوان صاحب اور رحمان ملک صاحب۔ اچھا، تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیں محدود کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے ضروری۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے نظم کو دہرا رہے ہیں کہ محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سلمان تاثیر صاحب کو، بابر اعوان صاحب کو، رحمان ملک صاحب کو نظر بند کر دیا جائے، ورنہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ کریں گے ضرور۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت کیا کر رہی ہے اور آج کے میچ پر ایک ذرا ہلکی سی نظر ڈالیں گے اس بریک کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں آخری حصے میں، اور پاکستان اس وقت مد مقابل انگلینڈ کے آخری میچ ہے اور یہ میچ کا فیصلہ سیریز کا بھی فیصلہ کرے گا۔ سکندر بخت صاحب ایک سپورٹس شو ہوسٹ بھی کرتے ہیں، بڑے سینئر سپورٹس اینالسٹ جرنلسٹ بھی ہیں۔ سکندر بخت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سکندر صاحب یہ آج کا میچ تو جتوا رہے ہیں نا، خدا کا واسطہ جتوا دیں، بہت ہو گیا ویسے۔ میں امپائر لگا ہوا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں جتا رہا ہوں؟ نہیں، وہ فکس وغیرہ بہت ہو رہے ہیں نا آج کل، خبریں بہت ہیں، میں کہا شاید آپ کیا میں میچ فکسر ہوں؟ کوئی رابطہ وغیرہ کچھ نہیں ہے اس کا مطلب؟ نہیں، میرا ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، میری ابھی وہاں آیا نہیں اس طرف۔ لیکن تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ لگ رہی ہے آپ کو اس وقت جو صورتحال ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، وہ اچھا کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں جو سچویشن ایسی ہے، ہمیں ایک لمبی پارٹنرشپ چاہیے۔ صحیح ہے، ہاں اچھا، اگر ایک اچھی لمبی پارٹنرشپ لگ گئی تو ہو سکتا ہے اسکور، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس قسم کے جو میچز ہوتے ہیں جو چیسنگ دا رن، تو آپ کو ایک دو لمبی اچھی پارٹنرشپ چاہیے ہوتی ہیں، اچھی پارٹنرشپ لگ جائے تو اسکور ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا چونکہ ہم اسی سیریز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ معاملات ہوئے، ہمارے کھلاڑیوں پر الزامات لگے، اس سے پہلے کہ الزامات ثابت ہوتے ہم نے خود نے ان کو مجرم بنا دیا، ہم نے خود نے ان کو کوسنا شروع کر دیا اور ان کا تعصب اس وقت ظاہر ہو گیا جب ہم ایک میچ جیتے
اور اس پر بھی میچ فکسنگ کا الزام. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اعجاز بٹ صاحب نے ایک بیان کیا دے دیا کہ سنا تو ہم نے یہ ہے کہ انگلینڈ کے کھلاڑی بھی ملوث ہیں میچ فکسنگ میں, تو اتنی تکلیف ہوئی ان کو کہ انہوں نے کہا اعجاز بٹ صاحب معافی مانگے. تو یہ ہم ہمیشہ ڈیفینسو پر کیوں رہتے ہیں؟ وسیم مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہو. یو آر اے ویری سینئر اور ماشاء اللہ سے ایکسپیرینس اینکر ہو. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا انگلینڈ نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا؟ ٹھیک ہے, نہیں مجھے صرف یہ بتاؤ پہلے. انگلینڈ نے نہیں لگایا تھا, انگلینڈ نے تو نہیں لگایا تھا نا, ان کے اوپر تو اخبارات نے لگایا تھا. تو اپنے اعجاز بٹ صاحب کو انگلینڈ کے اوپر تو الزام نہیں لگانا چاہیے. وہاب ریاض کے ساتھ بدتمیزی کس نے کی تھی اس کو کس نے کہا؟ وہ سن تو لو میری بات. انگلینڈ بات ہو گئی جو پورے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر آپ بین لگاتے ہیں اس لیے کہ 3 لڑکے خراب تھے. اگر شاٹ نے غلطی کی تھی تو پورے انگلینڈ کی ٹیم کو تو ہم بلیم نہیں کریں گے نا. ایک لڑکا بدتمیز نکلا, ایئن بوتھم نے بدتمیزی کر دی کہ کہتا ہے پاکستان پہ بین لگاؤ, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ پورا انگلینڈ خراب ہے. انگلینڈ نے ہمیں نیوٹرل گراؤنڈ دے, اپنے گھر بلایا, ہمارے گھر پہ آ کے بولا کھیلو جتنا چاہے آپ کھیلو, ہماری طرف سے اجازت ہے. انہوں نے کہا ہم انٹرنیشنل ٹیم آپ کو بھیج رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے اندر ایک نیا فرسٹ ٹائم ہم ایک انٹرنیشنل ٹیم بھیجیں گے اس لیے کہ کوئی آپ میں آنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے اسی پہ الزام لگا دی, جس کے گھر میں ٹھہرے اسی میں آپ نے اسی میزبان کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کر دی. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ انگلینڈ کے یہاں کیا قصور ہے کہ آپ نے انگلینڈ کے اوپر الزام لگایا. آپ جو ہے معاشرت سے اتنے سینئر ہو, آپ خود سوچو کہ انگلینڈ واز سپورٹنگ اس. اس نے اپنے گراؤنڈز دیے کھیلنے کو, اس نے ہمیں بولا کہ آپ جب چاہے کھیلو. ہم نے اس کی ٹیم پہ الزام لگایا. ہمیں چاہیے تھا کہ وی شوڈ ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ٹیبلوئڈز جنہوں نے ہمارے خلاف بات کی ہے. ہمارے خلاف تو 2 اخبارات نے بات کی ہے, انگلینڈ نے تو کچھ بھی نہیں بولا. نہیں ہاں ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہے, چونکہ وقت بھی بہت کم ہے, 2-2.5 منٹ رہ گئے. یعنی دا پوائنٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک, اس پر مزید بات ہو سکتی ہے لیکن کہیں اور نکل جائے گی, کہ ہم ہمیشہ اتنا ڈیفینسو اپروچ کیوں رکھتے ہیں. یعنی ہمارا کوچ مر جاتا ہے اور ہم بیان یہ نہیں دیتے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات کریں کس طرح ہمارا کوچ ایک ویسٹ انڈیز کی زمین پر مر گیا, تحقیقات کریں. ہم بیان نہیں دیتے کہ نہیں اللہ کی قسم ہم نے نہیں مارا. اسی طرح ہم پر الزامات لگتے ہیں, ہم اس اخبار پہ الزام نہیں دیتے کہ ہاؤ ڈیئر یو, آپ نے کس طرح الزامات لگا. ہم کہتے ہیں نہیں ہم ٹوٹلی ایگری وتھ یو. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ سو کریں. ہم صرف بات کرتے ہیں, سو کرنے کی ابھی تک نہیں کیا نا. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کل ہوتا ہے. کل جب یہ سیریز ختم ہو جائے گی موسٹ پروبلی کل اسکاٹ یارڈ اپنا فیصلہ سنا دے گا, رائٹ. اس لیے کہ وہ دے آر جسٹ ویٹنگ فار دس ٹو فنش. کل جب یہ سیریز فنش ہوگی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر وہ غلط ہے, اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ نہیں پروف کر سکتا کہ جی ہم نے یہ کچھ غلط کیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اتنا بڑا مقدمہ ڈالیں کہ ساری زندگی کوئی اخبار پاکستان کے خلاف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے. مجھے اعتراض اس بات پر بھی ہے, ٹھیک, مجھے ایک اعتراض اس بات پر بھی آپ بتائیں کہ بیکاز آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. شاہد آفریدی نے کہا کہ ہاں جی وہاب ریاض کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, اس نے یہ الفاظ کہے, لیکن ہم نے پھر بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا. ہم چاہتے تو مقدمہ کرتے, کاروائی کرتے, لیکن ہم نے نہیں کیا. یعنی ہم کیوں بڑے دل کا مقدمہ کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نے آپ کس کو بلیم دے رہے ہیں؟ یہ شاہد آفریدی کو دے رہے ہیں, کیوں نہیں کرتے مقدمہ؟ بالکل آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پولیس کیس کرتے. اگر اس نے اس کو دھکا دیا تھا, فزیکل ہوا تھا, ہم وہاں پر اس کو انگلینڈ وغیرہ میں ویسٹرن دنیا میں اگر اف یو گیٹ فزیکل, اگر آپ کسی کو پش کریں, کسی کو ہاتھ لگا دیں, کسی کو آپ تھپڑ مار دیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اٹس اے کرائم, یو گیٹ اریسٹڈ فار دیٹ. اگر اس نے اس کو پش کیا تھا یا اس کی گردن پکڑی تھی تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو چاہیے تھا کہ وہ ایک پولیس کیس کرتا. مگر اگر شاہد افریدی نے یہ کام کیا ہے تو آئی تھنک وہ بھی اچھا کیا ہے. وہ اس لحاظ سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے ویسے ہی آلریڈی ہر ایک سے لڑے ہوئے ہیں, تو ہر ایک سے لڑائی آپ نہیں کر سکتے. ہم تو نہیں کر رہے ہیں نا. اگر کوئی آ کے ہمارے کھلاڑی کے ساتھ تذیق کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں نہیں جی ہم تو بڑے دل کے مالک ہیں. ایک آدمی نے کیا نا, دیکھیں ایک آدمی نے کیا, اسی ایک آدمی کے خلاف کاروائی کر دیں, اسی ایک آدمی کے خلاف, پوری ٹیم کے خلاف. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں خود کہہ رہا ہوں کہ پولیس کیس کرنا چاہیے تھا, مگر اگر اس نے نہیں کیا تو اس پر اتنی بری بات نہیں کی. وہ اس نے اچھا کیا, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیریز ختم ہو اور ایک اچھے طریقے سے ختم ہو. اس وقت پوری دنیا ہمارے اگینسٹ ہوئی ہے. یو ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ. ایوری بڈی از ٹاکنگ اگینسٹ اس. تو ہم نے ہمارے خلاف ہر جگہ سے محاذ کھلے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے ڈپلومیسی کے ساتھ اور دوستانہ ماحول کے ساتھ اس محاذ کو ختم کرنا. یہ 20 سیکنڈ رہ گئے. آپ صرف ایک جملے میں اعجاز بٹ صاحب کو آؤٹ آف 10 کتنے مارکس دیں گے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنے میں؟ سر وہ تو مارکس ہی نہیں دینا چاہ رہا. میں کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑیں. نیگیٹو مارکنگ ہے, ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جان چھوڑیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جعلی ڈگری دے دیتے ہیں جس طرح کو ملی ہوئی, چلے جائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بالکل وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ اسی دعا کے ساتھ کہ میچ کا نتیجہ کچھ بہتر آ جائے, ہمارے حق میں ہے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 11hour@arYnews.tv. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.